SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो इंतहाई अहम है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से जो चल रही है और जिसमें ये जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल के एक फ़ैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने बीवी की दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी की इजाज़त गैर ज़रूरी करार दे दी और ये भी करार दे दिया कि सालसी कौंसल या सिविल जज की भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी करार दिया है कि एक वक्त में एक मुसलमान मर्द 4 बीवियाँ रख सकता है। और उसके बाद कुछ मैंने लोगों के लेक्चर्स भी देखे जिसमें उन्होंने करार दे दिया कि अब मर्दों को दूसरी शादी की इजाज़त है और उनको सज़ा नहीं होगी क्योंकि उनको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सिलसिले में बेशुमार लोगों ने मुझसे मुसलसल रब्ता किया और वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या वाकई इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने ऐसी कोई फाइंडिंग दी है और क्या वाकई अब मर्द जो है बग़ैर किसी इदारे से इजाज़त लिए या बीवी से इजाज़त लिए बगैर या सालसी कौंसल से इजाज़त लिए बगैर या कोर्ट से इजाज़त लिए बगैर दूसरी शादी कर सकते हैं और अब उन पर कोई केस नहीं हो सकता, अब उनको कोई सज़ा नहीं हो सकती। तो ये जो है ना, ये सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा, इसलिए ये इंतहाई अहम लेक्चर है और आपने इसको मुकम्मल सुनना है। आप जानते हैं कि मैं कोई भी जो भी मेरी वीडियो होती है, मैं कोई भी बात ज़ुबानी नहीं करता। मैं जो भी बात करता हूँ एक तो दलील से करता हूँ, दूसरा उस बात की बैक पर मेरे पास कानून होता है, केसला होता है। तो मैं बगैर कानून कोई बात भी नहीं करता। मेरे 200 से ज़्यादा लेक्चर्स हैं, आप कोई भी लेक्चर उठा लें, आपको किसी भी मेरी कही हुई बात पर अगर कानून या अथॉरिटी चाहिए तो वो आप मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि हमारी उसकी फ़ीस है 1000 रुपये जो आप अदा करके ले सकते हैं। लेकिन मैं ज़ुबानी बात कोई नहीं किया करता, क्योंकि ना ही मैं जो है किसी को मिसगाइड कर सकता हूँ। मैं वही बात करूँगा जो कानून के मुताबिक है और जो हकीकत है। सिर्फ ये नहीं है कि मैं चैनल चलाने के लिए कोई ऐसी बात कर दूँ कि जो कि कानून से हटकर हो या हकीकत से के मुतरादिफ ना हो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। आज का जो लेक्चर है इस पर बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि SNA लॉ एसोसिएट्स की सर्विसेज पाकिस्तान के 49 सिटीज़ में मौजूद हैं। कराची से पेशावर तक हमारे ऑफिस हैं और प्रॉपर हम फैमिली केसेस में सर्विसेज देते हैं। होता कभी कभी यूँ भी है कि एक बंदा मुझे फ़ोन करता है, वो कहता है जी आप तो मुल्तान बैठे हैं, आप लाहौर में कैसे केस लड़ेंगे या इस्लामाबाद कैसे केस लड़ेंगे। बात यह है कि एक तो मेरा लेक्चर मौजूद है हमारी सर्विसेज के बारे में, हम कैसे सर्विसेज देते हैं। एक तो तमाम केसेस का ड्राफ्ट मैं खुद तैयार करता हूँ, क्रॉस के सवाल जो मेरे लोकल लायर होते हैं उनको लिख कर भेज देता हूँ और फाइनल बहस करने के लिए मैं खुद आता हूँ अगर एग्रीमेंट में ये चीज़ हो। बाकी जो मेरे पैनल पे लायर्स होते हैं ना पाकिस्तान भर में, वो भी फैमिली केसेस एक्सपर्ट लायर होते हैं। इसके बावजूद जो बुनियादी चीज़ें मैं खुद करता हूँ। बाकी आपको शहर दूर होने से गर्ज नहीं होना चाहिए, आपको सर्विसेज से गर्ज होना चाहिए। जब आपकी कार प्रॉपर अटेंड होती है, मैंने एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है क्लाइंट से बात करने का शाम 7 से 9, तो फिर मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई सवाल जो है वो नहीं होना चाहिए। हाँ, सर्विसेज के बारे में आपको कोई शिकायत होगी वो बिल्कुल आप बताएंगे और उसको सुना जाएगा और प्रॉपर हम प्रॉपर्टी और फैमिली केसेस में जो सर्विसेज वो देते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसल की फाइंडिंग की तरफ। इस फाइंडिंग में उन्होंने जो 4 बुनियादी बातें की हैं, मैं पहले वो 4 बुनियादी बातें बता दूं। एक तो उन्होंने ये करार दिया है
جو آپ کو تصویر سکرین میں نظر آ رہی ہے، جس میں ان کی فائنڈنگ موجود ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت دوسری شادی کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے شرعی طور پر۔ دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ کوئی بھی مسلم مرد 4 بیویوں کو ایک وقت میں 4 بیویاں کر سکتا ہے۔ تیسری بات انہوں نے کی ہے کہ اب ثالثی کونسل یا سول جج سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ میں باری باری پہلے تو ان کا جواب دوں گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ قرار دیا کہ پہلی بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے دوسری شادی کے لیے، تو انہوں نے بالکل درست قرار دیا۔ پہلی بیوی کی اجازت نہ قانون میں ضروری ہے نہ شریعت میں ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کی پہلی بیوی راضی بھی ہے تو تب بھی وہ جو قانون ہے وہ پہلی بیوی کی اجازت کا کہتا ہی نہیں ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہے گا، سیکشن 6 ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا، تو وہ اس پہلی بیوی کی رہائش والی یونین کونسل میں درخواست دے گا دوسری شادی کی اجازت کی۔ اگر اس کی پہلی بیوی راضی بھی ہوگی تو وہ اس یونین کونسلر جب اس کو نوٹس کریں گے تو وہ پہلی بیوی کو وہاں لے کر جائے گا، وہاں اس کا بیان کرائے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب پہلی بیوی کہہ دے گی کہ مجھے اعتراض نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ تو تب یونین کونسل کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ اگریوڈ پرسن پہلی بیوی ہی ہوتی ہے۔ پہلی بیوی کے بیان پر یونین کونسل اجازت دے دے گی، لیکن قانون یا شریعت میں پہلی بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ قانون یا شریعت میں جو ضروری چیز ہے وہ یونین کونسل کا سرٹیفکیٹ ہے۔ وہ بیوی کی اجازت سے آپ نے لیا ہو یا بغیر اجازت لیا ہو، سرٹیفکیٹ ضروری ہے، یہ بات اہم ہے۔ لہذا اس حد تک اوکے، درست ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت جو ہے ضروری نہیں ہے۔ اب دوسری فائنڈنگ پہ آتے ہیں کہ ایک مسلم مرد 4 بیویوں کو بیک وقت جو ہے اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، یہ بھی بات درست ہے۔ محمد اللہ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلم مرد جو ہے وہ بیک وقت 4 جو بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، تو یہاں بھی اتفاق ہو گیا۔ تیسری بات جو آ گئی وہ ہے کہ جو دوسرا جو مسلم مرد ہے اس کو دوسری شادی کرنے کے لیے جج، سول جج یا جو ثالثی کونسل سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر جہاں تک سول جج کی بات ہے وہ بھی درست ہے۔ سول جج ہو یا فیملی کورٹ ہو، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کی اجازت دے۔ ان کو اختیار، فیملی کورٹ کو بھی اختیار صرف شیڈول میں دیے گئے 10 فیملی مقدمات کا ہے، اس میں ایسا کوئی مقدمہ نہیں ہے کہ عدالت دوسری شادی کی اجازت دے، نہ ہی سول جج کو ایسا کوئی اختیار ہے۔ اب آ گئی آخری بات، ثالثی کونسل سے بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات جو ہے درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون میں یہ درج ہے کہ سیکشن 6 میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہے گا تو وہ ایک پروسیجر پہ عمل کرے گا اور وہ متعلقہ یونین کونسل سے اجازت لے گا۔ اب میں یہاں پر جو بنیادی مسئلہ آ رہا ہے نا وہ بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ 2 ادارے ہیں آئینی، ایک ہے اسلامی نظریاتی کونسل، ایک ہے فیڈرل شریعت کورٹ۔ یہ دونوں جو ہیں تو آئینی ادارے، مگر ان کا رول الگ الگ ہے۔ اب پہلے تو اسلامی نظریاتی کونسل کا رول دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ہے وہ رول کیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 228 میں اسلامی نظریاتی کونسل کا رول واضح کیا گیا ہے کہ علماء دین پر مشتمل، جو مختلف مسالک علماء دین ہوں گے ان پر مشتمل ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی جائے گی۔ اس کا بنیادی کام جو ہے اسلام کے جو قوانین ہیں یا جو رولز وغیرہ ہیں ان کی بابت ریسرچ کرنا ہے، اور اس کا دوسرا جو کام ہے وہ رائے دینا ہے، یعنی کہ اگر پارلیمنٹ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی قانون خلاف شریعت ہے تو یہ اس کی رائے جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دیں گے کہ وہ اس پر قانون سازی کرے، جیسا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا، انہوں نے اپنی رائے دی۔ لیکن کیا پارلیمنٹ ان کی رائے کی پابند ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ پارلیمنٹ کی رائے کی پابند نہیں ہے۔ پارلیمنٹ چاہے تو قانون سازی کرے، چاہے تو قانون سازی نہ کرے۔ پھر پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی، پھر اس کے بعد آگے سینٹ میں جاتا ہے، پھر وہ کوئی قانون بنتا ہے۔ انہوں نے رائے اپنی ضرور دی ہے، لیکن یہ رائے جو ہے نا پارلیمنٹ بائنڈنگ نہیں ہے، اور نہ ہی پارلیمنٹ نے اس پر کوئی قانون سازی کی ہے، نہ ہی یہ سینٹ پہ گیا، نہ ہی کوئی قانون نیا بنا، نہ ہی پہلے قانون کو ختم کیا گیا۔ اس لحاظ سے یہ قانون جو ہے یہ انٹیکٹ ہے۔ ہاں، فیڈرل شریعت کورٹ کے اختیارات مختلف ہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ ایک عدالت ہے جس کے جو 8 ججز پر مشتمل عدالت ہے، جس میں جو 4 ججز جو ہے وہ عالم دین ہوں گے اور 4 ججز جو ہیں وہ جوڈیشری سے لیے جائیں گے، جو کہ اسلامک مقدمات کے ایکسپرٹ ہوں گے۔ تو وہ فیڈرل شریعت کورٹ کو آئین کے آرٹیکل 203D کے تحت یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو خلاف شریعت قرار دے سکتی ہے۔ اگر یہ فائنڈنگ اسلامی نظریاتی کونسل، اگر یہ فائنڈنگ فیڈرل شریعت کورٹ نے دی ہوتی تو پھر لازمی یہ قانون ختم ہوتا یا اس کو ختم قرار دیتے وہ۔
لیکن چونکہ اسلامی ذاتی کونسل نے دیا ہے اس لیے اس کا قانون پر کوئی اثر نہیں پڑا. قانون ویسے ہی موجود ہے. پنجاب میں جو قانون ہے اس میں 1 سال جیل 5 لاکھ جرمانہ اور 5 لاکھ تک جرمانہ ہے, اور جو دیگر صوبوں میں قانون ہے اس میں 1 سال تک جیل اور 5,000 روپے تک جرمانہ ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی قانون ختم ہو گیا یا سزا نہیں ہوگی, یہ مس گائیڈ کرنے کا مترادف ہے, کیونکہ یہ جو لیکچر جن لوگوں نے جاری کیے ہیں کہ جی اب سزا نہیں ہو سکتی, قانون ختم ہو گیا ہے, اگر یہ مرد حضرات شادی کر لیں گے اس قانون کے تحت, وہ اسی یہی سوچ کے کر لیں گے کہ جی قانون ختم ہو گیا ہے, تو ان کو جو سزا ہوگی اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ تو قانون ایگزیکٹ موجود ہے. پھر میں ایک اور بات بتاؤں, فیڈرل شریعت کوڈ 2000 میں ایک فیصلے میں یہ قرار دے چکی ہے کہ یہ قانون شریعت کے مطابق ہے. وہ فیصلہ تھا PLD 2000 FSC پیج 1. اس میں انہوں نے قرار دیا, مکمل ڈسکس کیا تھا اس قانون کو, اور اس میں قرار دیا تھا کہ یہ قانون شریعت کے مطابق ہے. اس کی ریزن کیا تھی؟ ریزن بنیادی یہ تھی کہ انہوں نے جو اس میں سہارا لیا وہ اس قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 3 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں, 2 اور 3 اور 4, اور پھر اگر سمجھو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کرو. انہوں نے یہ قرار دیا کہ اس کا یہ جو قانون ہے یہ دوسری شادی سے بالکل نہیں روکتا, بلکہ یہ قانون دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص 2 نہیں, آپ 3 آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں. یہ قانون صرف ایک پروسیجر بتاتا ہے کہ آپ ایک خاص راستے سے گزر کے دوسری شادی کر سکتے ہیں. یعنی کہ اب اس جو قرآن پاک کی سورۃ مبارکہ ہے, آیت مبارکہ ہے, اس میں جو فائنڈنگ دی گئی ہے کہ اور تم شادی 2 کرو, 3 کرو اور 4 کرو, لیکن اگر سمجھو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کرو. تو اب سوال صرف یہی تھا کہ کیا بندہ جو شادی کرنے جا رہا ہے وہ انصاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اس کا فیصلہ کیا اس شخص نے کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے. تو اس لیے ایک شخص جو شادی کرنے جا رہا ہے وہ تو یقیناً کہے گا کہ میں کر سکتا ہوں انصاف, چاہے وہ انصاف نہ بھی کر سکتا ہو. تو وہ ایک ادارہ بنایا گیا کہ وہاں جا کے وہ پروو کرے کہ وہ انصاف کر سکے گا یا اس کو ضرورت ہے شادی کی. یعنی کہ یہ قانون جو ہے یہ ضرورت کے تحت شادی کی اجازت دیتا ہے. اگر کسی شخص کے کئی سال ہو گئے اولاد نہیں ہے بیوی سے, یا بیوی شدید بیمار ہے, حقوق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہے, یا بیوی بلا وجہ روٹ کر بیٹھی ہے, زناشوئی کی ڈگری اس کے حق میں ہے, تو قانون بالکل اجازت دیتا ہے دوسری شادی کرنے کی, سرٹیفکیٹ دے گا. لیکن یہ قانون کسی خواہش کے تحت جو ہے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا, ضرورت کے تحت دیتا ہے. یہ قانون بالکل موجود ہے, اور فیڈرل شریعت کوڈ اس کو قانون شریعت کے مطابق بھی قرار دے چکی ہے, سزا بھی موجود ہے. اگر کوئی شخص دوسری شادی کرے گا تو وہ اس کو عدالت سزا دے سکتی ہے. بلکہ میں ایک اور جو آخر میں اہم ترین بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ اب کی فائنڈنگ نہیں ہے اسلامی ذاتی کونسل کی, یہ جو پوسٹ اب چلائی جا رہی ہے دھڑا دھڑ, یہ تقریباً 4 سال پہلے کی فائنڈنگ ہے اسلامی ذاتی کونسل کی. اس کے بعد میرے پاس ایک کیس تھا جس میں میں نے ریکارڈ سزا کروائی تھی ایک شخص کو, اس نے سیکنڈ میرج کی تھی اس کے گراؤنڈ سے. تو اس میں عدالت نے اس کو 1 سال جیل 5 لاکھ جرمانہ بھی کیا تھا, اور اس کے علاوہ 2 لاکھ ہرجانہ بھی کیا تھا کہ وہ پہلی بیوی کو ادا کرے, جس کے مقدمے پہ اخراجات آئے ہیں وہ اس کو ادا کرے. تو اتنی زیادہ سزا پہلے کبھی کسی شخص کو نہیں ہوئی تھی, اور یہ کیس اخبارات میں بھی آیا تھا, اور یہ پوسٹ بھی آپ جو ہے اس کو دیکھ رہے ہوں گے. تو اب مختصر یہ کہ یہ قانون موجود ہے, سزا بھی موجود ہے, اس لیے کسی کے کہنے پر کہ جی دوسری شادی کا قانون ختم ہو گیا ہے آپ شادی نہیں کر سکتے, اگر کریں گے تو پھر نتائج بھی آپ فیس کریں گے. تھینک یو.